الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان کے اندر جب کوئی کمال اور کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو فطری طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں اس کو اپنی بہتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کوئی عیب اور قباحت کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے تو اس کا نام کبر و غرور ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور مبغوض عمل ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ باری تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ کل قیامت میں متکبرین کو اور فخر کرنے والوں کو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا، اور ہر طرف سے ان پر ذلت و رسوائی چھا رہی ہوگی، اور جہنم کی انتہائی بھڑکدار اور شعلے دار آگ ان کو اپنے حصار میں لے لے گی۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا گیا کہ تکبر کرنے والا تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں طے کر دیتے ہیں، اور وہ بالکل جہنم کے نچلے طبقے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تکبر انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو تکبر جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اندر تواضع اور انکساری پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe for more content.